السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 20ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہم شہری زندگی سے کٹ کر وقت گزار رہے تھے تو ہمیں مکے کی بہت کم خبریں ملتی تھیں۔ چوری چھپے کسی سے مل لیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مکے میں جہاں ہمارے خلاف کئی محاذ قائم تھے، وہاں اکا دکا آوازیں ہمارے حق میں بھی ابھرتی رہتی تھیں۔ بہت نخیف، بہت کمزور، مگر ان کا وجود ضرور تھا۔ کسی گلی کے موڑ پر، کسی بازار کے کوچے میں کوئی نہ کوئی ہماری بے بسی کا رونا بھی رو لیتا تھا۔ کہیں کہیں لوگ دبی زبان میں اس مقاطعے پر نکتہ چینی بھی کر لیتے تھے۔ تھوڑی دیر کو ڈھارس بن جاتی تھی، مگر ابھی ہم پر بہت عذاب آنا تھے۔ سختیوں کی انتہا ابھی باقی تھی۔ نئے حادثات، نئی مشکلات ہماری منتظر تھیں، لیکن اس عرصے میں ہمیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بڑی تقویت رہی۔ دونوں مقاطعے سے چند روز پہلے اسلام لے آئے تھے۔ ایک اور جھونکا تھا ٹھنڈی ہوا کا جو آتا تھا تو ہمارے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ کھل اٹھتا تھا۔ یہ وحی الہی تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھی اور ہمیں احساس دلاتی رہتی تھی کہ وہ جو ساری قدرت، ساری طاقت، سارے اختیار کا مالک ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جب ہماری اس التفات سے نشو نما کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا غم؟ کوئی انسانی طاقت، کوئی بشری سازش ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر اس نے کرۂ ارض پر اپنی مشیت کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے ہم کو منتخب کر ہی لیا ہے تو اس کے فیصلے پر عمل ہو کر رہے گا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اسلام لانے کے موقع پر بات غصے سے شروع ہوئی اور دونوں مرتبہ خون بھی بہا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی۔ سارے عربستان میں شیروں کے شکاری کی حیثیت سے ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ شجاعت اور علم حرب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ کوئی تلوار ان کی تلوار سے زیادہ وزنی نہیں تھی اور نہ کوئی نیزہ ان کے نیزے سے زیادہ تیز رفتار۔ ان کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر تیرے کے قضا تھا۔ شکار میں کوئی اس شیروں کے شکاری سے زیادہ شجیع اور تیز نظر رکھنے والا نہیں تھا۔ قوت شامہ کا یہ حال تھا کہ ہوا کو سونگھ کر جانوروں کا محل وقوع بتا دیا کرتے تھے۔ زمین پر پاؤں اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ چاپ نہیں سنائی دیتی تھی۔ شجاعت اور قوت کے اس عظیم پیکر کی زندگی کا ایک اور رخ بھی تھا۔ وہ نہایت خوش مزاج، نرم خو اور حساس طبیعت تھے۔ گھوڑے پر جاتے جاتے سامنے کسی جھاڑی پر کوئی پھول کھلا دیکھتے تو اس خیال سے کہ وہ روندا نہ جائے، گھوڑا اس کے گرد گھما کر لے جاتے۔ کبھی کبھی رمزیہ شاعری بھی کرتے تھے جو ان کی شخصیت سے بہت مناسبت رکھتی تھی۔ لیکن اس دن جب ابو جہل نے کوہ صفا کے دامن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا، دغاباز اور جانے کیا کیا کہا تھا، خوش مزاجی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوسوں دور تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا سے شیر کا شکار کر کے لوٹ رہے تھے۔ ایک مردہ شیر ان کے گھوڑے پر بندھا ہوا تھا۔ مکے میں داخل ہوتے ہی انہیں ابو جہل کی ہرزہ سرائی کی خبر ملی۔ اسی حالت میں گھوڑے پر سوار ابو جہل کے پاس پہنچے جو اب حتیم میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو جہل ان کے تیور دیکھ کر بھی صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے جو کچھ کہا تھا منوان دہرا دیا۔ بس پھر ایک آواز آئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کی جو انہوں نے ابو جہل کے سر پر ماری تھی۔ ابو جہل کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا اور وہ ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے تیور اکڑ کر زمین پر گر پڑا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے بدلہ لینے کی اس میں جرت نہ تھی، صرف دانت پیس کر رہ گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ضرور تھے مگر بحث مباحثے میں پڑھنا ان کی عادت نہیں تھی۔ بہت مختصر بات کرتے تھے۔ انہوں نے کعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
جب میں راتوں کو کھلے آسمان تلے صحرا کی وسعتوں میں شکار کی تلاش میں پھرتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کسی کمرے میں بند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور زمین پر پاؤں گاڑ کر سب کے چہروں پر نظر دوڑائی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، میرے بھتیجے کا مذہب میرا مذہب ہے، اس کا اللہ میرا اللہ ہے، کسی میں ہمت ہے تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ کس میں جرت تھی کہ اس بپھرے ہوئے شیر کے مقابلے پہ آتا؟ ہجوم میں حرکت ضرور ہوئی، لیکن اس کے لیے ہر شخص جلد از جلد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام لے آئے۔ ابو جہل کی بدبختی کا ایسا ہی ایک منظر کچھ دنوں بعد دوبارہ دیکھنے میں آیا۔ بنو ہاشم کے معاشرتی مقاطعے کے ابتدائی ایام تھے۔ مقاطعے پر عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن مقاطعے کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس پر پوری طرح عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ہاشم کے یہاں بیاہی ہوئی خواتین اپنے آبائی خاندانوں کی افراد بھی تھیں، اور اس حیثیت میں ان پر اصولاً بنو ہاشم کے معاشرتی مقاطعے کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن بنو اسد کے حکیم بن حزام جو مولود کعبہ تھے، ایک غلام سے آٹے کی بوری اٹھوائے محلہ بنو ہاشم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور لگا واحد تباہی بکنے۔ یہ اناج ہمارے دشمنوں کے گھر نہیں جا سکتا، وہ غصے سے بولا۔ اسی موقع پر بنو اسد کا ایک اور فرد وہاں آ نکلا۔ وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن معاملے کی نوعیت جاننے کے بعد اس نے ابو جہل سے کہا، ابن حشام حکیم بنو اسد کا فرد ہے اور اپنی پھوپھی کا سامان لے کر جا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ بات اصول کی تھی، مگر ابو جہل کی خرد دماغی کو پسند نہ آئی۔ تلخ کلامی بڑی تو بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ابو جہل نے پہل کی۔ ابو الخجتری نے سڑک کے کنارے پر پڑی اونٹ کی ایک بڑی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل چکرا کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی ابو الخجتری نے اسے پے در پے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ میں یہ سارا تماشا گلی کے نکڑ سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھتی آنکھوں سے نہ دیکھنے والے یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے اعتقادات کی کم مائیگی اور بے بذاتی کو جانتے ہوئے بھی راہ فلاح اختیار نہیں کرتے اور محض چند ذاتی مفادات کی خاطر ایک ایسے شخص کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں جس کی شرافت، نجابت، دیانت اور امانت کے وہ قائل خود بھی ہیں۔ انہیں خیالات میں غلطاں تھا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا اور سیدھے ادھر کا رخ کیا جہاں ابو جہل ابو الخجتری کے مکوں اور ٹھوکروں کی زد میں زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے ہاتھ روک لیا اور بغیر مزید کچھ کہے سنے وہاں سے چل دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر ایک نظر ڈالی۔ میں بھی پہنچ گیا اور میں نے غلام کو آٹے کی بوری اٹھوائی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم دونوں ابو جہل کو اسی حالت میں چھوڑ کر چل دیے اور میں اور غلام دونوں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو جہل ایک بڑے سے پتھر کے سہارے آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور انتہائی بے بسی کے عالم میں ہماری سمت تکے جا رہا تھا۔ اس دن بھی کم و بیش وہی منظر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا جو اپنے قبول اسلام کے دن انہوں نے حتیم میں دیکھا تھا۔